الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ فرماتے ہیں کہ توجہ اور تعلق مع اللہ کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنا فوکس صحیح رکھنا اور اللہ سے تعلق بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قلب کو دوسروں سے خالی کرو، دل کو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی کرو، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر خالی کرنے کے متعلق اس کا انتظار غلطی ہے کہ پہلے دنیا سے یا دنیا کے تعلقات سے قلب کو خالی کر لیں، پھر یاد الہی میں مشغول ہوں گے۔ اس کی صحیح تدبیر یہ ہے کہ کام شروع کر دو، یعنی شیخ کا بتایا ہوا معمول پورا کرو، اس سے وہ آپ سے آپ خالی ہوتا رہے گا۔ مگر کام کا مؤثر ہونا محبت سے ہوتا ہے، اس لیے پہلے حق تعالیٰ سے محبت پیدا کرو، اور محبت پیدا کرنے کا طریق یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ ان کی صحبت سے قلب میں ایک آگ پیدا ہوگی جو سب ما سوا کو فنا کر دے گی، اللہ کے علاوہ کی ہر چیز جو ہے اس کو وہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ عشق، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عشق آن شعلہ است کہ چوں بر فروخت، ہر چه جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ کہ عشق وہ آگ ہے جب یہ بھڑکتی ہے تو معشوق کے سوا سب کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور اگر اس تدبیر مذکور سے قلب کو خالی نہ کیا بلکہ تعلق مع اللہ کے ساتھ ما سوی اللہ کے تعلقات مانعہ کو بھی جمع رکھنا چاہا، یعنی اللہ کی یاد بھی رہے اور دنیا بھی رہے، اللہ کے علاوہ بھی دل میں رہے، تو سمجھ لو کہ قلب کیا ہوا؟ مراد آباد اسٹیشن کا اسلامی مسافر خانہ ہو گیا، کہ نگینے والے بھی اس میں ہیں، بچھراؤ والے بھی اس میں ہیں، بریلی والے بھی ہیں، سہارنپور والے بھی ہیں۔ غرض قلب کیا سرائے ہے، جس کو دیکھو وہاں پر موجود، اور سب کا دارالقیام بنا ہوا ہے، بس ہر مقصود کو اس کے صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ ملفوظات سب یکجا کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے تعلقات مانعہ، یعنی وہ تعلق جو اللہ کی یاد سے روکنے والی ہے، اس سے دل کو خالی کرنے کو ضروری بتایا ہے۔ اس میں مانعہ کی شرط کا واضح مفہوم یہ ہے کہ یعنی وہ جو شرط یہ ہے، یعنی جو روکنے والی ہے، دنیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے روکنے والا وہ کیا تعلق ہے، وہ کیا کنیکشن ہے، وہ کیا لنکس ہیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد کے علاوہ ہے، اینٹی ہے، جو اللہ کی یاد کو دور کرے گی، آپ اللہ کی یاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو کھینچ کے دوسری طرف لے جاتی ہے۔ تو وہ چیز جو روکنے والی ہے، بعض ایسی ہے جو اس میں معاونت کرتی ہے، وہ چیز جو اللہ کی یاد میں معاونت کرے اس سے کوئی پرابلم نہیں۔ ایسے لوگوں کی یاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، وہ تو جتنا ان کا ذکر ہوگا اتنی اللہ کی محبت بڑھے گی، کیونکہ تو اسی راستے میں بڑھا رہی ہیں آپ کو۔ تو مانعات سے مراد یہ ہے وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے روکنے والی ہیں، یعنی وہ تعلقات، کہ جو تعلقات محبت الہی کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ مثلا بیوی کی ایسی محبت جو اللہ کے احکام اور دین میں رکاوٹ بنے، بیگم کریے آج فجر کے لیے مت جائیے، گھر پہ رہیے، یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر اور لیٹے رہتے ہیں، ظہر کی نماز میں دل نہیں چاہ رہا، آج ذرا باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ارے باہر کھانے کے لیے چلتے ہیں، فلاں جگہ شاپنگ۔ یہ تو بیوی کی محبت میں اللہ کی یاد کو دور کیا، اللہ کو پیچھے کیا، یہ نہیں چلے گا، اس سے نقصان ہوگا۔ تو ایسی محبت سے دل کو خالی کیا جائے گا۔ باقی بیویوں سے محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت سمجھ کے ان سے محبت کی جائے، خیال کیا جائے ان کا بہت۔ مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیوی بچوں سب سے محبت کرے، مگر اللہ کے حکم کے تابع رکھ کر، اور اس کا نقطۂ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان سب چیزوں سے حدود کے اندر محبت کرنا شریعت کا حکم اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ غرض ہر چیز کو اللہ کی محبت کے تابع کرنے کا مزاج بنا لے، بس یہی سارے دین کی کنجی ہے، اور عادتاً یہ چیز اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت ہی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی یاد ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیسے پیدا ہوگی؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو نیک لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، اس کی عادت ڈالنا، اپنے آپ کو جما لینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے نفس کو جما لیجئے، ٹھہرا لیجئے۔ دل نہیں چاہے گا شروع میں، لیکن ٹھہرا لیجئے، دل چاہتا ہے کب اٹھیں گے یہاں سے، نکل جائیں، جلدی ختم ہو جائے، کہاں جا کے بیٹھے، کیا فائدہ۔ نماز میں پہلے آ گئے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے، تو نیک لوگوں کی صحبت تھی، چار لوگ اور بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، پہلے آ گئے تو کوف، تو اچھا نماز ابھی 15 منٹ بعد ہے، اندر سے بے چینی پریشانی۔
تو مراد یہ ہوئی کہ دل لگ نہیں رہا. کوئی بات نہیں, شروع میں تو ایسا ہی ہوگا, بیمار دل ہے نا, غیر اللہ کی یاد سے بسا ہوا ہے, تو ہر وقت کبھی اس کو فون چاہیے, کبھی اس کو ڈرامہ چاہیے, کبھی فلمیں گانے چاہیے, کبھی دوسروں دوستوں کی محبت, اس کی بات, اس کے رشتہ دار, اماں کا فون آ گیا, ابا کا تھا, وہ کہیں نہ کہیں سے کھینچتا رہے گا دنیا کی طرف, تو برا لگے گا, ظاہری بات ہے. تو ایسے دل کو ابتداءً ایسی ہر مجلس بری لگتی ہے. اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار گئے تو تھے آپ کے ساتھ, بیان تو اچھا تھا لیکن بہت وقت لگا, بڑی بوریت ہوئی. بیان تو کام کا تھا, بزرگ تو بہت اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ لمبا ہو گیا, ذرا مزہ نہیں آیا. یعنی لوگوں کے لیے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کبھی لمبا ہو جاتا ہے, اور وہی آدمی اس کو آپ گیم میں بٹھا دیجیے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے, گپوں میں بٹھا دیجیے, بیکار کی گپیں ہو رہی, بحث وباحث کی بیکار کی باتیں ہو رہی. رشتے دار آ کے بیٹھ گئے, کوئی کزن آ کے بیٹھ گئے, اب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4-4 6-6 گھنٹے بیکار کی بکواسوں میں وقت گزار دیا, کام کی ایک بات نہیں کی. بوجھ کیا, اس نے کہہ دیا کہ یار تمہارا وہ اس کی چھٹی کر لو یار, میسج کر دو میں آج نہیں آ سکتا. اگلی کمٹمنٹ بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے اس بیکار کی بات کے لیے, بیکار کے کام کے لیے, اس لیے کہ دل وہاں اٹکا ہوا ہے, وہاں مزہ. تو بس اس کو ریورس کرنا ہے کہ وہی دل اللہ کی یاد میں لگنے لگے. تو اب وہاں بیٹھے ہوئے, جو پہلے جن کو مشکل لگتا تھا اب وہاں بیٹھے ہوئے, وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں جاتا. یعنی 5 بجے یہاں سے پہنچے, پروگرام وہاں ختم ہوا ہے 11 بجے کے بعد جو مجلس ہو رہی ہے اس میں بیٹھے. اب دیکھیں بھائی جو لوکل لوگ ہیں وہ چلے جائیں, کوئی نہیں اٹھ رہا, اب آرام کرو تھوڑا سا, نہیں اٹھ رہا. 12 1 بجے تک نہیں اٹھتے لوگ, اور وہ کہا نہ جائے تو شاید نہیں اٹھے اس صبح تک. تو ان کو کیسے سکون مل رہا ہے, ان کو کیسے, اس لیے کہ اب ان کی محبت, ان کا تعلق بن گیا. اور جیسے جیسے یہ وقت بڑھتا جاتا ہے, تعلق بڑھتا جاتا ہے, اور زیادہ دل لگنے لگتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے, گھنٹوں بیٹھے ہوئے, اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے, اپنے اطمینان سے اللہ کا تعلق ان کا بنتا ہے. کوئی نہیں ہے, اکیلے ہیں, اللہ کی یاد میں لگے ہوئے. جو مجلس مل گئی تو اور نور و نور, مزے سے بیٹھے ہوئے, اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو انسان اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں بسانے کے لیے پہلے غیر اللہ کی یاد سے نکالے, اور وہ ایسے نکلتا ہے اس طرح کی مجلسوں میں اپنے آپ کو. اسی لیے یہ حکم ہوا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, صبر کر لیجئے, جما لیجئے, ڈٹا لیجئے اپنے آپ کو, بہت ہی پیشنٹلی بیٹھے رہیے, اپنے آپ کو بٹھا کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی اہمیت پتہ چلے گی دوسروں کو, امتیوں کو, کہ یہ ہلکے لوگ نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہی اصل بیٹھنا چاہیے, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ کو چونکہ ہر کام کر کے دکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کر کے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن کیجئے, جب آپ کو دیکھیں گے لوگ تو پھر وہ بھی ایسا کرنے لگے. تو کیا ایسی اب تو حال یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام جہاں جاتے تھے سب سے پہلا کام ایک دعا کرتے تھے, اے اللہ سبحانہ و تعالی, میں نئی بستی میں جا رہا ہوں, فلاں جگہ پتہ چلا ہے مسجد ہے, بس اب میں مسجد میں داخل ہوں گا. یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں. تو میں جیسے اس مسجد میں داخل ہوں تو یا اللہ مجھے کوئی نیک جلیس کی صحبت مل جائے, کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھوں تو مجھے فائدہ ہو جائے روحانی, آپ کی محبت مل جائے. یعنی یہ دعا کر کے بستی میں داخل ہوتے تھے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد فرمائیے, میری دستگیری فرمائیے کسی صالح شخص کی صحبت کے ساتھ, کہ مسجد میں جاؤں تو مجھے ایسا کوئی مل جائے جس کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں اور کوئی اچھی بات ہو سکے, اس سے کچھ روحانی فائدہ ہو جائے. کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو وہ اس کے دل میں جو آپ کی یاد, آپ کی محبت, آپ کا تعلق ہے, اس کی جو آگ جل رہی ہے وہ آگ میرے سینے میں منتقل ہو جائے گی. قریب جلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر لے. ایک دل جو اللہ کی یاد میں جل رہا ہو, بھڑک رہا ہو, اس کے قریب اپنے آپ کو کر لے. قریب جلتے ہوئے, اب چونکہ وہ اگر شمع جل رہی ہے اور آپ نے اپنی شمع اس کے قریب کر دی تو یہ اس سے گرمی لے لے گا اور یہ بھی بھڑک جائے گا. دیا اس کے قریب کر دو تو ایک دیا دوسرے سے جلتا ہے نا, کیونکہ چراغ, یہ دل میں جو چراغ ہے, یہ جو آگ لگائی جاتی ہے, یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے.
ایمان کی، محبت کی، اللہ کی یاد کی جو چنگاری ہے یا آگے، وہ دوسروں سے کشید کر کے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جیسے ایک یہاں پہ چل رہا ہے اطمینان سے دیا، آپ نے اپنا بھی لگا لیا، آپ برابر میں رکھ کے دیکھیے دونوں کے سائز میں کوئی فرق نہیں ہوا، تو پورا کا پورا لے بھی لیا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی. اس لیے آپ جلاتے جائیے، 1000 جلا لیجیے، سب اپنا برابر انتظام کر کے چلیں گے، کیونکہ چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. اسی لیے وہ کبھی اس میں بخل نہیں کرتا، اس کے پاس جو ہے وہ دینے میں بخل نہیں کرتا. لینے والے اکثر بخیل ہوتے ہیں، یا کیسے کہتے ہیں سست ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، نہیں لیتے. تو جب اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ڈال لی جائے، بٹھالنے کی، بہت لطف آنے لگے، تو اس کا جیسا عرض کیا کہ پہلے تو بالجبر بیٹھنا ہوگا. آپ جائیے ایسی مجلسوں میں جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، تو آرام سے وقت گزر جاتا ہے. کسی اور جگہ گئے، کوئی اور ایسا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں کچھ انوالومنٹ ہے، تیزی سے وقت گزر جائے گا. اور کہیں آپ کو خالی بیان بھی نہ ہو، سب سے مشکل ہے وہ، آپ جا کے بیٹھے اور وہ سب خاموش بیٹھے گے، کوئی بیان ہی نہیں ہوگا. اب وہ کاٹیے، آپ ہر 2-3 منٹ پہ لگے گا کہ گھنٹوں گزر گئے، کیا مصیبت ہے، کب بولیں گے، بولنا ہی شروع کریں تو کچھ وقت کٹے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجلس میں تھے، اسی طرح لوگ آئے، وہ مجلس میں بیٹھ گئے، انتظار ہو رہا بیان کا، بولی نہیں رہے، خاموشی. کتنی دیر تک، آدھا پون گھنٹہ خاموشی بیٹھے رہے، ادب میں سب بیٹھے رہے. اور صبح سر اٹھا کے فرمایا، جس کو ہماری خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو ہمارے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. مجھے اصل تو فائدہ یہاں ہونا تھا، یہ تو یہ کنیکشن تھا کہ اللہ سے جوڑ لیتے، فائدہ اٹھا لیتے. اسی لیے ابھی مغرب سے پہلے بھی کچھ لوگ بس وہ نماز اب کھڑے ہوئے، ایک آدھ تو لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں، بعض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے بس بیٹھے ہوئے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. باقی سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ دعا کر لینی چاہیے، دل لگ ہی نہیں سکتا، سر مائل ہی نہیں ہوگا. وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کب اذان ہوگی، یہ تو ہل ہی نہیں رہے، ٹائم لگتا ہو گیا. وہ اشارہ کریں گے ان کو، پھر کہ بھائی اذان دے، دعا کیوں مانگ رہا ہے، جلدی کر، ہم تو پھنسے ہوئے. شب ایک مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے. انسان جو ہے وہ ایسا مچھلی جیسے کہ پانی سے باہر نکل گئی، تڑپتا ہے کسی طرح سے. نماز کو پڑھنی، جلدی سے پڑھاؤ، نکالو. اسی نماز پڑھتے ایجیکٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا ریسنٹلی کہ یہ مسجد میں جس کا دل لگنے لگے، بیٹھنے کا دل چاہنے لگے، پہلے آنے کا، دیر سے جانے کا دل لگنے لگے، خود ہی خود جا کے تنہائی میں کسی کونے میں خدرے میں بیٹھ جائے، تو یہ شخص ہے جس کا دل آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے کنیکٹڈ ہو رہا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ کنیکشن بن رہا ہے. تو اپنے آپ کو مسجدوں میں ضرور بٹھانا چاہیے، کیونکہ مسجد سے اچھی صحبت کا کیا بہترین جگہ ہے. پھر اسی طریقے سے نیک لوگ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کچھ دیر ضرور وقت، ٹائم نہیں بھی تو کچھ دیر جا کے بیٹھ جانا چاہیے. کیا خیر، کیا حالات، گزرتے ہوئے چلتے ہوئے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہاں سے نکل رہا ہوں، چلو. یعنی مولانا ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیتی پڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی کتاب یا ان کے واقعات یا بزرگوں کے جو حالات ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑے حد تک آپ ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں نا، ان کے واقعات سن کے، ان کے حالات دیکھ کر آپ کو گویا ان کی کمپنی کسی حد تک مل جاتی ہے، انڈائریکٹ ہی صحیح. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کتنے بزرگوں کے واقعات آئے کہ ممکن نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے کہ یہ تو طے تھا کہ میں جب بھی ادھر سے اس طرف جاؤں گا تو ٹرین سے اتر کے فلاں سے ملنا ضروری ہے، فلاں اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا، فلاں اسٹیشن پہ اتر کے فلاں بزرگ کا چونکہ راستے میں پڑتا ہے خانقاہ، کسی کی خانقاہ پڑتی ہے تو ضرور اترنا ہے، وہاں تو جانا ہی جانا ہے، یعنی اس کو میں اسکپ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک لوگوں کا مزاج تھا کہ یہاں سے جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ مس نہیں کریں گے، وہاں ضرور جائیں گے، چند منٹ بیٹھیں گے. مولانا ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون ان کو وہ کتابت وغیرہ کے لیے، پبلشنگ کے لیے جانا پڑتا تھا مدرسے کی کتابوں کے لیے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتابوں کو جب وہ لکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ چھپائی ہوتی تھی، تھوڑا تھوڑا سا ہوا پھر اس کو فیئر کرواتے تھے، وہاں جا کے بندے کو بول رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد وہ کام ہو رہا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے. تو حضرت خانقاہ میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اور مولانا زکریا وہ پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے اپنا وہ کام کر رہے ہیں، اس کام کے لیے بھیجے. تو انہوں نے خط لکھا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہت مجھے تکلیف ہے، آپ کی مجلس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں اور مجھے کام پہ لگا دیا پیچھے حضرت نے، تو میں تو وہاں بیٹھا وہی کام کر رہا ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ہی محروم ہوں، سب آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا ہوا. یہ فرمایا نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں بہت ضروری ہے، اور اس کا
بہت فائدہ ہے، اور آپ کا یہ دل ایسے رہنا چاہیے. میں یہاں سے دیکھ دیکھ کے آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہوں، تو آپ بالکل بے فکر رہیے. ان کے چھوٹے تھے حالانکہ حنیف صاحب ان کے بڑے تھے، اپنے بڑوں میں شمار کرتے تھے. تو ایک مقصد تھا، تو اس کام میں لگے ہوئے، لیکن ان کی فکر دیکھو، ان کو یہ احساس تھا کہ حالانکہ دینی کام ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کے خانقاہ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن ان پہ یہ بھاری گزرتا تھا کہ میں یہ کام میں لگا ہوں، مجلس میری مس ہو رہی ہے. اور ہمیں بیچ میں اگر کوئی کام مل جائے تو کہتے بہت سے جان چھوٹی ہے، لوگوں کو پڑے رہنے دو وہاں پہ، ہماری تو جان چھوٹی، ہم نکلے کر جائیں، بہانہ آ گیا، فون آ گیا، کچھ مجبوری ہو گئی، آج چھٹی نہیں ہے، آج جاب ہے مثلاً، یا کوئی ایکسکیوز آ گیا، تھوڑا سا سر میں دردی ہو گیا، اللہ کا شکر ہے آج مائیگرین پہلی دفعہ اچھا لگا، اس کی بہانے کٹ تو سکتے ہیں. تو وہ اصل میں وہ مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. اسی لیے نہیں ہو رہا کہ دل جڑا نہیں. جیسا نے فرمایا دل کو خالی کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہو. اسی لیے ہمیں کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ نوٹ کریں کہ مجلس میں بہت مزیدار کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی پھڑکتی ہوئی بات ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اندر سے مجھے کچھ ہونے لگے، مزہ آ جائے. کوئی ایسی زوردار گفتگو ہو، کبھی بہت جذباتی بات ہو جائے، کبھی بہت مزاحیہ بات ہو جائے، کوئی واقعات ہو جائے، کچھ ہماری پسند کی بات ہو جائے. آج گھر میں لڑ کے آیا ہوں تو جس موضوع پہ لڑا ہوں میری سپورٹ میں کوئی گفتگو ہو جائے تو میرا بھی دل ہلکا ہو جائے، غم دور ہو جائے، جا کے سناؤں بعد میں جا کے. یعنی کوئی یہ بھی دنیاوی مقصد ہے سارے. یہ دل کا مزہ آنا یا ٹیسٹ، میری ٹیسٹ کے مطابق بات ہو، یہ سب مزہ، یہ خود دنیا ہے. اسی طرح فرما رہے حضرت کہ ہر اس دنیا سے خالی کرو، اللہ کی یاد کے علاوہ ہر چیز سے اپنے دل کو خالی کرو، پھر کام بنتا ہے. اصل کام ہی یہی ہے کہ پہلے دل کو خالی کر دو. اسی لیے تخلیہ پہلے کیا جاتا ہے، دل کی صفائی کی جاتی ہے. دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ پہلے صفائی کر لی جائے، لیکن وہ صفائی کرنے والے جو ہے بڑے ہمت والے ہوتے تھے. آپ کو جنگل میں گھر بنانا ہے تو آپ کو چونکہ گھر بنانے کی اہمیت کا اندازہ ہے اور اس کے لیے دل بھی تیار ہے اور ہمت بھی، حوصلہ کر کے، تو آپ 2 3 4 دن لگ کے وہ صفائی کریں گے، ساری جھاڑ جھنکار نکالیں گے اور اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے. کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر ہے. جب گھر میں ہوتی ہے کنسٹرکشن تو لوگوں کا فوکس دیکھو، چھٹیاں دے لیتے لوگ اس کے لیے، ہر چیز چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے، پوری فیملی لگ کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے ابھی ہمیں کرنا ہے، ہمیں اگلے ہفتے تک تیار کرنا ہے، بلڈر آنے والا ہے نیکسٹ ویک، تو خالی کرو. خالی کارپیٹ کے لیے تو سارے بیڈ ویڈ سب سائڈ میں کرنا ہے، ہر چیز لپیٹ لپاٹ کے سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. تو وہاں چونکہ تخلیہ وہاں کرنے کا کام پہلے کیا جا سکتا ہے. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں، آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ تخلیہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک گرد کا ٹکڑا اٹھا کے وہاں چھوڑ کے آئیں گے، پھر واپسی بھی اس کو لے بھی آئیں گے اپنے ساتھ، 2 اس کے ساتھ، اور تو وہ صفائی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ تو صفائی کرنا مقصود تو شاید ہو، لیکن اس کے لیے جو ہمت چاہیے، جو حوصلہ چاہیے، جو جذبہ چاہیے، وہ ہے نہیں. کیونکہ کوئی ٹائم لمٹ تو ہے نہیں. کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آج کر لو تو کل سے، آج آپ نے تخلیہ کر لیا کل سے کام ہو جائے گا، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. تو اس لیے کبھی اس پہ محنت نہیں ہو پاتی. تو نفس کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی صفائی کر رہے ہیں، ابھی صفائی کر رہے ہیں، ابھی دل کو غیر اللہ سے خالی کریں، پھر بعد میں اللہ کی یاد بنائیں گے. تو اس لیے ساتھ ساتھ تو ایسے کے لیے مثال یہ ہے کہ بس وہ ایک اتنے حصے کو صاف کرے، ادھر لگا دے ایک پیچ، ٹائل لگانا، ادھر ایک ٹائل لگا دے، اس کی صفائی کرے، اگلا ٹائل لگا. یہ ساتھ ساتھ کرے گا، سائملٹینیس کام ہونا. تو آج کل جو لوگوں کے حالات ہیں اس میں سائملٹینیس کام ہوگا، اکیلے اکیلے. پہلے یہ کر کے اسٹیپ وائز نہیں ہوگا، لانگیٹیوڈنل نہیں چلے گا، بالکل پیرالل چلیں گے بہت سارے کام ایک ساتھ. اسی لیے ایک ہی وقت میں دیکھیں آپ، وہ 17 چیزیں وہ پرچے کے اندر، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، کیونکہ یہ سارے مختلف اینگل سے اللہ کی یاد پیدا کریں گے، غیر اللہ کو دل سے نکالیں گے. تو اب چونکہ مجبوری ہے اس لیے ایسے نہیں کہتے. پہلے لوگ آ جاتے تھے 10 12 12 20 سال کے لیے، کوئی سال لمٹ نہیں تھا. ہر ایک کی جب تک تربیت مکمل نہیں ہوگی وہ حوالے ہے. وہ تو کہہ کے آتے تھے کہ اب ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں تزکیے کے لیے. تو جب تک تزکیہ نہیں ہوگا شیخ بتائے گا کب آپ کو جانا ہے، کب آپ تیار ہوگا، کب آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے 5 سال لگے، ہو سکتا ہے 50 سال لگے، جتنا لگ جائے. یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی وہاں سے نکل کے چلا جائے. وہ تو اللہ کی یاد لیے بغیر وہاں سے جاتے نہیں تھے. وہ چنگاری اپنے اندر لے کر آگ بھڑکا کے دل میں ایمان کو اس کی جلا بخش کے پھر نکلتے تھے. تو وہاں مسئلہ ہی نہیں تھا. تو وہاں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اگلے سال بھر تک کوئی کام نہیں. آپ نے سنا نا واقعہ، سال بھر تک خالی کیا کام ہے، استبل میں گھوڑوں کی صفائی کرنی، ختم. یہ سال 2 سال یہی کام ہو رہا خالی، کیونکہ اس سے دل کے اندر جتنے بھی امراض ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، صفائی ہوئی. تو تخلیہ کا باقاعدہ انتظام ہونا.
پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے 3-4 سال تک یہ کام کرنا آہستہ آہستہ. تو لوگوں کے پاس بھی ٹائم تھا, لوگ کرنا بھی چاہتے تھے, اور اس سے کام بہت اچھا ہوتا بھی تھا, اس پرفیکشن کے ساتھ ہوتا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے اور ان کی زندگیاں بھی چمکتی تھیں. لیکن اب ہمتیں بھی کم ہے, لیکن یہ کہ فائدہ وہی ہوگا, یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے چونکہ اس طرح سے کرتے تھے تو ان کو فائدہ زیادہ کم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو طلب پر ہے اور محنت پر ہے. جو اخلاص کے ساتھ طلب اور محنت رکھے گا, محبت اپنے دل میں بڑھائے گا, وہ تو بہت آسانی سے وہیں پہنچے گا. کیونکہ یہ جو درجہ ہے نا, یعنی وہ جو اسٹینڈرڈ ہے کہ جس پہ ہر ایک کو پہنچنا ہے اللہ کی یاد کے لیے, وہ اسٹینڈرڈ نیچے نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی یاد کا تو ایک منیمم کرائٹیریا ہے نا, وہ اچیو ہوتا ہی ہے. اللہ کی یاد تک پہنچنے کے لیے اسٹیپ بدل جاتے ہیں, راستے بدل جاتے ہیں. ان کا راستہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بہت لمبا تھا, مشکلات والا تھا بہت زیادہ, اس لیے فائدہ مند بھی ان کے لیے زیادہ ہوا. لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو چھوٹے شارٹ کٹ والے بھی پہنچتے وہی ہیں. پرانے زمانے کے سیرپ آپ کو بچپن میں اگر یاد ہو تو ملتے تھے, ایک پیلا تھیلی میں دیتے تھے, وہ ایک نیلی دیتے تھے, ایک اورنج دیتے تھے, اور گلابی کڑوی کڑی عجیب و غریب قسم کی دوا, یہ والا صبح پینا ہے, یہ والا شام کو شربت پینا ہے. کبھی وہ تھیلی میں پلاسٹک میں دیتے تھے, کبھی بوتل میں دیتے تھے, پی رہے. عجیب و غریب اس کی اسمیل ہوتی تھی, پی رہے. لیکن عجیب و غریب ڈاکٹر ہوتے تھے بیچارے بوڑھے بوڑھے سے, وہ دوائیں دے دیتے تھے, بس جا کے پیو. اور اب جو ہے وہ اسی جگہ وہ ایک کتنا سا ٹیبلٹ آپ کو دے دیتے, اس میں دیکھو تو وہ کہتا ہے کہ اتنے 1000 ملی گرام پڑے ہوئے انگریڈینٹس اور آپ استعمال کر رہے ہیں. افاقہ وہی ہو رہا ہے, بلکہ شاید بہتر بھی ہو رہا ہے بعض صورتحال میں, بعض جگہوں پر تجربے سے. تو شارٹ کٹس پتہ چل جاتے ہیں. تو شیوخ کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں. تو اب یہ شارٹ کٹ ہے وہ یہی ہے کہ ساتھ ساتھ چلے گا, سائملٹینیس. تو دل کی صفائی کرنی ہے غیر اللہ سے, اور دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے. اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. اللہ میں سمجھ شعور ہوتا ہے.